بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرامان، حفظ اللہ نیازی اپنے یوٹیوب چینل پہ پروگرام سفر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ جب ہندوستان اور امریکہ جن کا یہاں پہ اثر و رسوخ ہے کہ کتنا ہے اس کا تعین کیے بغیر وہ ان کے ذریعے پاکستان کے اندر اور میڈیا کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں، وہ یہاں پہ آ کے کیا عتمہ چاہتے ہیں، کیا ہمارے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور ہم اپنے کارندوں اور مہروں کے ذریعے بھی۔ تو یہ جب آپ کے ہاں ادھر سے آپ نے ایک سیاسی طور پہ ادب کیا ہوا ہے، قوم پولرائز ہے، سیاسی جماعتوں کے خلاف تو ایک دوسرے کے خلاف ہے، اداروں کی پر پولرائز ہے، تو آیا یہ اس کیفیت میں آگے چل سکتے ہیں؟ یہ ہم سب کو سوچنا ہوگا اور ہم کو دیکھنا ہوگا۔ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ جب مملکت پاکستان جو ہے اگر کوئی اس کے اوپر دشمن نے کسی طرح کی 5th جنریشن وار کی جلگار کی تو آیا اندر سے ان کو مدد ملے گی اور کتنی ملے گی اور نادانی میں کتنے ملے گی؟ کیونکہ ہم نے اداروں کو آج تک یہ نہیں سمجھا کہ یہ ان کے منصب کے خلاف ہے کہ پاکستان کے لوگ ان کے بارے میں دو رائے رکھیں۔ دنیا کے کسی ملک میں نہیں کیا۔ میں نے 7 براعظم دیکھے ہیں، میں نے جس کو کہنا 200 ملکوں کے اندر میں کئیوں میں رہ چکا ہوں، ان کو دیکھ چکا ہوں، کہیں پہ لوگ اپنی سپریم کورٹ کے اوپر اپنے اداروں کے اوپر ان کی کوئی ایک دوسرے کے اندر اختلافات نہیں ہوتے، یکسوئی ہوتی ہے۔ یہ واحد بدقسمت ملک ہے جہاں پہ اداروں کے اوپر پوری قوم ڈیوائیڈڈ ہے۔ اب جو بندے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، ایک اعتماد کا فقدان ہے، ایک ایسی پورے ملک کیفیت ہے کہ میرے خلاف کوئی عدالت فیصلہ دیتی ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے خلاف ایک سازش ہو گئی ہے۔ کوئی بندہ جو 2 پرائیویٹ پارٹی ہیں وہ بھی یہ ماننے پر تیار نہیں کہ عدالت اس کا انصاف کر رہی، کیونکہ ایک تعصب ملک کے اندر بڑا غلط پھیلا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے سیاست کے اندر جب ادارے ملوث ہوتے ہیں تو سیاسی رائے جہاں ایک دوسرے اختلاف کرتی ہے، آپ نے کتنی دفعہ دیکھا کتنے لوگوں بھیجا، مجیب کو آپ نے جیل میں ڈالا، بھٹو کو اقتدار سے باہر کیا اور جیل میں کیا، کیا آپ نے پاکستان بچا لیا؟ آپ نے بے نظیر اور نواز شریف کو 10 سال باہر رکھا، 8 سال 7 سال باہر رکھا، کیا آپ نے بچا لیا؟ آپ نے بے نظیر اور نواز شریف کو کیا صفحہ ہستی سے مٹا لیا؟ آج بھی چاہے وہ کتنی بھونڈی اور بھیڈنگی سیاست کر لے اپوزیشن، اس کے باوجود اپوزیشن جو ہے کیوں لوگوں کی آنکھوں میں جچی ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ نظام نہیں جچا ہوا، اور یہ وہ چیز ہے۔ پھر اس کے بعد اس نظام کی طرف جو میں آج جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اس نظام کو اب چلنے دیں، اس کے خلاف سازشیں، بزدار کو ہٹانے کے لیے ایک صفحہ راہ ہونا، اور اس کے اوپر پہ ساری چیزیں، سارے مملکت جو ہے اس وقت اس طرف پوری اسی توجہ دینا، سارے اداروں کو وہاں کے اس کے مطابق اپنی پالیسیز بنانا، حکومت جو ہے سیاسی حکومت عمران خان ہے وہ بھی اس کے مطابق اپنی پالیسی بنانا، اور ایک ممکنہ جو ٹینشن ہے جس کے بارے میں چیمے گوئیاں ہو رہی ہیں، اللہ کرے غلط ہو، اس کا ہونا۔ اگر آپ آج عمران خان اور ادارے اگر آپس میں ٹکرا گئے، جیسے ماضی میں نواز شریف صاحب کو ہٹانے کے لیے اداروں کی طرف سے پوری کوشش ہوئی، ایک امپائر کا نام لیا گیا، اسی طرح اس سے پہلے بے نظیر کو جب بھی ہٹایا گیا یا نواز شریف کو ہٹایا گیا تو کبھی بے نظیر کو نواز شریف کے خلاف استعمال ہوئی، کبھی نواز شریف بے نظیر کے خلاف استعمال ہوئے، عمران خان اور قادری صاحب عمران خان اس کے خلاف استعمال ہوئے۔ تو اب یہ چیز ہے جس کے اوپر ہمارا پورا فوکس ہوگا کہ یہ چیز آیا پاکستان اس کو سہار سکے یا نہیں سہار سکے گا۔ باقی باتیں ضمنی ہیں، میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اداروں کے اندر ایک خوفناک قسم کا جو ادارے اور سیاستدانوں میں یا حکومت وقت میں اسی قسم کا تناؤ جو ہے وہ وجود میں آ چکا ہے، وہی اعتماد کا فقدان جو ہے وہ پنپ رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی 2-3 باتیں جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، اگلے پروگرام میں تفصیل سے بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ ان کا پہلے سے بھی شروع سے میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اداروں پہ ان کا اعتماد نہیں ہے۔ ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب یہ آپ کو جو ہے ابنڈن کر دیں گے، آپ کو یکدم جو ہے فارغ کر دیں گے اور آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں گے۔ عمران خان کی رائے ہے، ان کی ذاتی اندر کی رائے ہے، جو ظاہر ہے کہ ایک حالات میں وہ دب گئی ہوگی اور انہوں نے اس پہ شاید نظر ثانی بھی کی ہو، لیکن عملاً یہ رائے موجود ہے جو عمران بڑے اوپینینیٹڈ ہیں، جو یہ رائے قائم کر لیں کسی کے بارے میں اچھی یا بری آرام سے نہیں جاتی۔ اب اس کے بعد وہ آیا وہ وقت میرے نزدیک جو ہے وہ اس وقت
آ چکا ہے، منڈلا رہا ہے، اور یہی وہ وقت ہے جس نے پاکستان کو مزید ستیہ کرنا ہے۔ اپوزیشن جو ہے وہ بھی انتہائی گھناؤنا جرم کرے گی اگر وہ عمران خان کے خلاف اداروں کی سپورٹ میں آئے گی یا اداروں کا سہارا بنے گی، کیونکہ اس ملک میں اب یہ تماشا ختم ہونا چاہیے۔ یہ جو پتلیاں رقصاں رہتی ہیں اب ان کو بند کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کے ایکٹ نے پاکستان کو بہت تباہ کیا ہے، اور اس کا خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں کہ ایک نالائق حکومت پاکستان میں قائم ہے جیسے نہیں چلنا پاکستان، یہ بھی پتہ ہے، لیکن اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ ان کو پورے 5 سال پورے کرنے ہوں گے۔ اگر 5 سال پورے نہ کیے تو ان کو شہید جمہوریت نہیں بننے دینا۔ یہ میری گزارش ہے کہ یہ شہید جمہوریت بھی بنیں گے، اور اس کے بعد ایک نئی جنگ بھی ہوگی، اور اس کا نقصان پاکستان کو بھی ہوگا، اداروں کو بھی ہوگا، سب کو ہوگا، بلکہ میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد پاکستان کوئی اور متحمل ہو سکے گا۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ آج کل الیکشن کمپین چلا رہے ہیں۔ جب وہ ہار رہے ہیں تو انہوں نے قومی راز افشا کرنے شروع کر دیے ہیں مختلف موقعوں پہ مختلف طریقوں سے۔ چند دن پہلے کہا ہے کہ حافظ الاسد کو میں قتل کروانا چاہتا تھا، بڑی تفصیل ہے۔ عمران خان صاحب سے بھی یہی توقع رکھیں، ان کو نواز شریف یا بے نظیر نہ سمجھیں۔ ان کے ساتھ آپ نے ذرا پنگا لیا تو یہ بیچ چرائے بھانڈا پھوڑیں گے، اور یہ قومی راز آپ کے سارے افشا کریں گے۔ ناظرین کرامان، یہ چینل میں نے اس لیے شروع کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ آوازیں ایسی ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اور ملک کے طول و عرض سے جنہیں میں نہیں جانتا ان میں سے کئی مجھ سے رابطہ قائم کرتے ہیں کہ ان کی آواز آپ تک پہنچنی چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ میری جو یہ آواز ہے یہ ان لوگوں کی آواز ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ سے یہ کوئی مالی منفعت کی کوئی غرض نہیں ہے، مجھے کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ مجھے صرف آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ چینل پسند آتا ہے، اس میں کوئی کام کی بات نظر آتی ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور اس کو دیکھنے کے لیے ضرور تھوڑا سا وقت نکالیں۔ میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں گا۔ میں پھر کہوں گا کہ مجھے کوئی مالی منفعت نہیں چاہیے، اور مجھے صرف اس لیے آپ کی توجہ چاہیے تاکہ میری بات آپ تک پہنچ سکے، اور ہم یہ پیغام جو ہے، یہ اس طرح کی جو رائے ہے وہ اس کو عام کر سکیں۔ یہ عام آدمی کے اندر بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جو پہنچنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم سب لوگوں کی رائے جب عام ہوگی تو اس کا پریشر بن کے مملکت خود آزاد اسلامیہ پاکستان کے لیے شاید ہم اس کے بچاؤ کا جو وہ انتہائی خطرات کے اندر اس وقت گرفت میں ہے اس کو ہم بچا سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔